आजम स्वाति की गिरफ्तारी के ऊपर इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल सामने आया है। फैसल वाडा ने भी कुछ बातें की हैं। आजाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शंस आखिर जीता कौन है, दावा किया जा रहा है नून लीग की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से और पीटीआई की जानिब से, लेकिन हकायक क्या हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ कुछ मजीद खबरें हैं। पंजाब असेंबली के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा था कि जनाब हम असेंबलियों से अब निकलेंगे, उसके ऊपर पीडीएम मुशावरत कर रही है। इलेक्शन कमीशन का भी एक बयान सामने आ गया है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके अलावा कुछ मजीद खबरें हैं जो मेरी कोशिश होगी कि आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजम स्वाति साहब की गिरफ्तारी के ऊपर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो रद्द-ए-अमल अब सामने आया है वो है जनाब इमरान खान साहब का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब ने ट्वीट्स की हैं और अपनी ट्वीट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मुखातिब करके कहा है कि आर्टिकल 14 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बुनियादी तौर पर यह चीज कहता है कि हर इंसान की इज्जत का दिफा किया जाएगा। इस इंग्लिश में उन्होंने ये ट्वीट की है। तो मेरा ये सवाल है हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान से कि क्या ये जो इज्जत या तकरीम या इंसानी हकूक हैं ये सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए हैं या फिर दूसरे लोगों के लिए भी हैं। उन्होंने जिक्र किया, ये पूरी उन्होंने एक थ्रेड लिखी है, उन्होंने जिक्र किया कि आजम स्वाति साहब को बरहना किया गया, उनकी बेइज्जती की गई, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, एक इल्लीगल वीडियो जो है उनकी वाइफ को भेजी गई और कई हफ्तों से वो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपसे इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन कोई आपकी तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। और फिर जब वो रिएक्ट करते हैं, वो फिर जब उसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल देते हैं जो एक जस्टिफाइबल एंगर यानी एक ऐसा गुस्सा जिसकी जस्टिफिकेशन पेश की जा सकती है, क्योंकि वो कितने हफ्तों से अदालतों के बाहर आ रहे हैं, इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी उनके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा। तो फ्रस्ट्रेशन भी है, एक तरह से वो फ्रस्ट्रेट भी हैं, उनको गुस्सा भी है, उसके ऊपर वो एक रिएक्शन देते हैं तो फिर दोबारा उनको जेल में भेज दिया जाता है और 15 FIRs उनके ऊपर अब तक हो चुकी हैं। खान साहब ये कहते हैं जो अभी तक मैंने गिनी, हो सकता है कि इसके बाद मजीद FIRs हो जाएं। तो आगे वो खान साहब लिखते हैं कि मैं दोबारा मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान से पूछता हूं कि इंसाफ कहां है इस सब में, इंसाफ किधर गया है। इज द आर्टिकल 14 constitutional provision only to be applied selectively for high and mighty state functionaries? क्या आर्टिकल 14 सिर्फ ताकतवर रियासत के अंदर जो लोग हैं, फंक्शनरीज हैं, उनके जो अफसरान हैं, सिर्फ ये उनके लिए है, उनकी हिफाजत के लिए है या आम लोगों के लिए भी है? तो ये आजम स्वाति साहब की गिरफ्तारी के ऊपर खान साहब का रद्द-ए-अमल आया है। आजम स्वाति साहब ने आपको पता है कुछ बातें की थी, आगे मैं बताता हूं कि उनके ऊपर जो FIRs वगैरह भी हुई हैं। लेकिन इस हवाले से फैसल वाडा साहब ने भी एक निजी टीवी में इंटरव्यू देते हुए इस तरह का तासुर दिया, इस तरह की बात की कि आजम स्वाति साहब की उनकी वाइफ के साथ जिस किस्म की वीडियो निकाली गई, खुदा न खास्ता वो आजम स्वाति साहब ने खुद रिकॉर्ड करके निकाली है। इस तरह का तासुर दिया उन्होंने अपनी गुफ्तगू में, क्योंकि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनना चाहते हैं सेनेट के अंदर। अब कोई भी शख्स इस तरह की वीडियो निकालेगा ये करने के लिए, अब ये फैसल वाडा साहब ने ये बात की है, उनकी बातों से ये तासुर मिला। और आजकल हम देख रहे हैं कि कोई भी बात हो, हुकूमत पे इल्जाम लगे तो उसके दिफा में सबसे आगे फैसल वाडा साहब आ जाते हैं। और यही वजह है कि पीटीवी भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लाइव दिखाता है। तो मेरे ख्याल में ये जो बात उन्होंने की और फिर खान साहब को ऊपर लगने वाली गोलियों के हवाले से भी उन्होंने वहां पे जिस किस्म की बातें की, तो वो फैसल वाडा साहब ने दूसरा एक तरह से नैरेटिव पेश किया। मेरे ख्याल में हुकूमत का दिफा जो है इस चीज के ऊपर या आजम स्वाति साहब के साथ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर दिफा के लिए आजकल फैसल वाडा साहब सामने आ रहे हैं और वो ये वर्जन पेश कर रहे हैं कि आजम स्वाति तो इतना इस किस्म का इंसान है, खुदा न खास्ता इसने अपनी वीडियो खुद ही इस तरह की जारी कर दी। एनीवे, जो 15 FIRs हुई हैं जिनका जिक्र खान साहब ने अपनी ट्वीट में किया है, या जितनी भी FIRs हुई हैं, फैसल वाडा साहब ये भी बता दें क्या वो भी आजम स्वाति साहब ने खुद की हैं? सिंध के अंदर भी FIRs हुई हैं, सिंध की पुलिस ने FIRs दी हैं, बिलावल साहब की हुकूमत ने FIRs दी हैं। ये वो सिंध पुलिस है, ये वो सिंध हुकूमत है कि सिंध में जब कायदे आजम के मजार की बेहरूमती के ऊपर कैप्टन सफदर के ऊपर FIR दर्ज की गई थी तो उस वक्त सिंध पुलिस इतनी नाराज हो गई थी, बिलावल भुट्टो साहब की हुकूमत इतनी नाराज हो गई थी कि कुछ सिंध पुलिस के अफसरान ने छुट्टी का मुतालबा कर दिया था। वो छुट्टी पे चले गए थे सीनियर अफसरान
کہ جناب یہ FIR کیوں درج ہوئی, ہم پہ دباؤ ڈال کے یہ FIR درج کروائی گئی. لیکن اب جو اعظم سواتی کے اوپر FIRs درج ہو رہی ہیں اس سے نہ سندھ پولیس کو کوئی ایشو ہے, بلکہ وہ خود ہی دے رہے ہیں. بلاول صاحب کی حکومت کروا رہی ہے یہ FIRs اعظم سواتی صاحب کے اوپر. اگر اعظم سواتی نے قانون توڑا ہے یقیناً آپ اس کے اوپر قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. اسلام آباد میں FIR درج ہو چکی ہے نا, تو سندھ میں FIRs کروانے کا کیا مقصد ہے بلاول صاحب کی حکومت کا؟ اینی یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ بلاول صاحب کی حکومت کا اس وقت کیا طرز عمل تھا اور اس وقت کیا طرز عمل ہے. اچھا, دوسری چیز میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا جو پنجاب اسمبلی کو توڑنے کے حوالے سے مسائل کھڑے ہوئے ہیں, لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ الیکشنز ہوئے ہیں بلدیاتی آزاد کشمیر میں. پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے ہم جیت گئے ہیں, نون لیگ کہہ رہی ہے ہم جیت گئے ہیں, PTI کہہ رہی ہے ہم جیت گئے ہیں. اور اس کی کنفیوژن کی وجہ کیا ہے؟ میں نے صبح مختلف اخبارات کھولے, مختلف میڈیا کی وہ ویب سائٹس کھولی اور ہر کسی پہ ڈفرینٹ تھی. PTI کو شکست ہو گئی, مظفر آباد میں دھول اڑا دی PTI کی, PTI کو بلدیاتی انتخابات میں شکست ہو گئی, پیپلز پارٹی جیت گئی, نون لیگ جیت گئی. مختلف جو اخبارات ہیں وہ مختلف طریقے سے جو میڈیا والے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. اب میں آسان اور سادہ الفاظ میں جو مجھ جیسے ناقص عقل رکھنے والے کو بھی جو چیز سمجھ آئی ہے وہ ان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ جیسے جو عقل مند لوگ ہیں وہ تو اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. اب میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا ہے. آزاد کشمیر میں 3 اضلاع کو ملا کے بنتا ہے مظفر آباد ڈویژن. یہ ہوئے ہیں مظفر آباد ڈویژن میں انتخابات, باقی ڈویژنز میں نہیں ہوئے کیونکہ سیکیورٹی کی وجہ سے جو ہر جگہ پہ سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا سکتی تھی. پہلا مرحلہ یہ انتخابات کا جو مظفر آباد ڈویژن میں ہوئے, 3 اضلاع کو ملا کے یہ ڈویژن بنتے ہیں. اس میں مظفر آباد کا ضلع ہے, اس کے ساتھ ساتھ نیلم ضلع ہے اور جیلم ویلی جسے کہا جاتا ہے ہٹیاں بالا کا ضلع. ان 3 اضلاع میں یہ انتخابات ہوئے ہیں مظفر آباد ڈویژن میں. اب ان کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ان 3 جو اضلاع ہیں ملا کے اس مظفر آباد ڈویژن میں PTI انتخابات جیت گئی ہے. اوور آل PTI انتخابات میں آگے ہے سب سے. یہ جو ڈویژن ہے مظفر آباد ڈویژن PTI نے جیت لیا ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہے نون لیگ اور تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہے. اچھا, صرف مظفر آباد میں کا جو ضلع ہے اس میں صرف جو مظفر آباد کا ضلع, یہ جو مظفر آباد ڈویژن ہے میں نے آپ کو بتایا اس میں 3 ضلع ہیں. سو مظفر آباد ضلع میں جو ہے پیپلز پارٹی آگے ہے, ایک ضلع میں پیپلز پارٹی آگے ہے اور مظفر آباد سٹی میں جو ہے وہ نون لیگ جیتی ہے. تو اب یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے اگر آپ سمجھانے کے لیے. یہ اسی طرح کے پاکستان میں انتخابات ہوں, اوور آل پاکستان میں PTI جیت جائے, وہ سب سے آگے ہو, لیکن پیپلز پارٹی سندھ میں جیت جائے اور نون لیگ جو ہے وہ لاہور میں جیت جائے. تو پیپلز پارٹی سندھ جیت کے اعلان کر دے کہ جناب ہم نے تو انتخابات جیت لی اور تاثر یہ ملے کہ جیسے پورے پاکستان میں انہوں نے انتخابات جیت لی, اور نون لیگ والے لاہور میں جیتنے کے بعد یہ اعلان کر دیں کہ جناب ہم نے انتخابات جیت لی ہیں, اور ان کے دوست کہیں دیکھیں جی دیکھیں بلے بلے نون لیگ جیت گئی ہے. تو نون لیگ لاہور جیتی ہے, پیپلز پارٹی سندھ جیتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اوور آل پاکستان میں کامیابی حاصل کی ہے. تو یہ اس کی سادہ سی تشریح ہے. تو یہ جو مظفر آباد ڈویژن میں انتخابات کا پہلا مرحلہ ہوا ہے, پہلے مرحلے میں 3 اضلاع میں PTI اوور آل جیت گئی ہے, ایک ضلع میں پیپلز پارٹی جیتی ہے اور ایک شہر میں نون لیگ جیتی ہے. اور اس کو رپورٹ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. اچھا, اب پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم پنجاب اسمبلی سے باہر آ رہے ہیں اور پنجاب اسمبلی کو ہم توڑیں گے. اس کے اوپر اس وقت نون لیگ کا جناب مشاورتی اجلاس بھی ہونا ہے, PDM کا مشاورتی اجلاس ہونا ہے. ان لوگوں نے سر جوڑ لیے ہیں, مشاورت اس وقت بھی جاری ہے کہ کس طریقے سے اس کو ناکام بنایا جائے, اسمبلی کو نہ توڑا جائے. اور اس موقع کے اوپر اس موقع کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی جب خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور قاسم سوری صاحب کی رولنگ آئی اور اس رولنگ کے بعد پھر جناب الیکشنز کی طرف ہم نے جانا تھا, صدر صاحب نے اسمبلیاں توڑ دی تھیں, تو الیکشن کمیشن نے جا کے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ جناب ہم تو الیکشن کروا ہی نہیں سکتے ابھی. اور پھر یہ سارا اس کے بعد جو بحث جس طرف گئی وہ تاریخ کا حصہ ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے سب کچھ. اب اس موقع کے اوپر پنجاب اسمبلی جب توڑنے کی خان صاحب نے بات کی اور KPK اسمبلی کی, اور کہا گیا کہ جناب پھر اب 1 سال کے اندر 2 الیکشنز کس طرح ہوں گے, یہ تو ہمیں پھر جنرل الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا. آئین کے مطابق اسمبلی ٹوٹنے کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات کروانے پڑیں گے. اس موقع پہ الیکشن کمیشن کا بیان سامنے آ گیا. الیکشن کمیشن جناب فرماتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی تحلیل ہونے پر قومی نہیں بلکہ صوبائی اسمبلی کے ضمنی الیکشنز ہوں گے. الیکشن کمیشن, جی ہاں جی,
اور اب یہ مشاورت ہو رہی ہے پی ڈی ایم میں بھی کہ کس طریقے سے جناب اس کو روکا جائے، خان صاحب کے اس موو کو ناکام بنایا جائے۔ اس موقع کے اوپر الیکشن کمیشن نے بھی یہ کہہ دیا کہ جو اگر آپ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اس سے آپ اسمبلی توڑ دیں گے، بنیادی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے، اور آپ کو قومی سطح کے اوپر انتخابات مل جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا جی، ہم صرف ایک صوبے کے انتخابات کروا دیں گے۔ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے، اور اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کی، اور فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن رانا ثناءاللہ کا ترجمان ادارہ بن چکا ہے کیا؟ کوسچن مارک۔ نائل الیکشن کمشنر اور افسران سرکاری خزانے پر بوجھ ہیں، صوبائی اسمبلیاں تعلیل ہونے پر 90 دنوں میں انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اپنی تیاری کریں، بیانات جاری کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے یہ بیان جاری کرنا کہ ہم صرف الیکشن وہاں پہ کروائیں گے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اس طرح کا بیان جاری کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے جناب آپ کو قومی سطح پہ الیکشنز نہیں ملیں گے، یہ پی ٹی آئی کی سوچ ہے، اور اس کے اوپر وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ آپ نے اس موقع کے اوپر یہ بیان کیوں جاری کیا ہے۔ دوسری طرف جو یہ کہتے تھے کہ جناب عمران خان اسمبلیاں کیوں نہیں توڑا، جلدی توڑے، اگر اس کو انتخابات چاہیے تو وہ کے پی اسمبلی توڑ دے، وہ پنجاب اسمبلی توڑ دے۔ اب وہ لوگ وہی دوست مشاورت کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے روکا جائے کہ جناب یہ صوبائی اسمبلیاں نہ توڑیں، وہاں پہ حکومت گرائی جائے۔ اور پنجاب کے اندر جو حکومت گرانا ہے وہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے، اور کافی عرصے سے اس کے اوپر پلاننگ کر رہی ہے، بہت ساری اس میں شخصیات، دوست، احباب ملوث ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک پنجاب میں حکومت چینج نہیں ہوگی، میاں صاحب کی واپسی کا سفر آسانی سے طے نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ایک بہت بڑی ہرڈل ہے پنجاب اس وقت جو ہے نا، ایک بہت بڑا کانٹا بنا ہوا ہے بہت سارے جو ہے منصوبہ سازوں کے لیے کہ یہ کس طریقے سے اس کانٹے کو ہٹایا جائے، پنجاب حکومت کو ختم کیا جائے پی ٹی آئی کی، اور وہاں پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت اور ان کے اتحادیوں کی حکومت قائم کی جائے، تاکہ جو ہے میاں صاحب کی واپسی کا سفر ممکن ہو سکے۔ اینی وے، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔